अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, आज भी सियासत का जो मौसम था पाकिस्तान में वो इंतहाई गर्म रहा। मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो आपने यकीनन अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी और उन्हीं में से कुछ पर आज हम तज्जिया करेंगे अपने साथियों के साथ। जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो हुई है मुत्तहिदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके जो मेन चीज सामने आई है वो ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का पीर को ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश ना होने की सूरत में ऐवान में धरना देने का ऐलान। फिर दूसरी एक खबर जो आपने सुबह देखी होगी वो है वफाकी वज़रा का तरीन ग्रुप से राब्ता, इंतहाई कदम ना उठाने की दरखास्त की है और इसका फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इजहार किया। फिर अगर हम आ जाएं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, तो उन्होंने भी बड़ी अजीब और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि खान साहब के पास एक ऐसा तुर्क का पत्ता है जो वो OIC इजलास के बाद लोगों के सामने लाएंगे। अब वो तुर्क का पत्ता क्या है वो भी हम आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद बलोचिस्तान से जो 22 अरकान कौमी असम्बली है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इस पर भी बात करेंगे कि अब क्या होगा अगर हम बलोचिस्तान की बात करते हैं और इन अरकान असम्बली की अगर हम हैं। हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद से, रफत सईद साहब कराची से, सलीम शेख साहब लाहौर से और मुजीब अहमद साहब क्वेटा से। सबसे पहले तारिक चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी और यही जो मैंने बात की है कि अपोजिशन ने ये जो बात कर दिया, खुसूसन अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो क्या देखते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने ये जो बात की है इसका पस मंजर क्या है और क्या होने वाला है? देखिए, इसका पस मंजर बड़ा सादा है। मेरा ख्याल है कि जो OIC का इजलास जो कि जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक प्राइड की बात है और जब पाकिस्तान इतने मुल्कों के 40 या 50 मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा को होस्ट करेगा तो उससे पाकिस्तान की सफारती जो स्टेटस है उसमें बड़ा इजाफा होगा। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि OIC के नाम पर सियासत की जा रही है। देखिए, बात यह है कि आज इस वक्त जब हम आपस में बैठे हैं तो 19 मार्च है और 21 मार्च को हर हाल में कौमी असम्बली का वो इजलास जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन मूव कर दी गई है सेक्रेटेरिएट में, उसको टेबल होना है। अभी तक कौमी असम्बली के उस इजलास का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आज भी जब हमने बात की, सियासी कमेटी का इजलास था, उसमें स्पीकर साहब शरीक थे, कल भी शरीक थे और कल भी कोई इस हवाले से इंडिकेशन नहीं आया, बल्कि वज़रा ने कहा, बड़े अहम वज़रा ने कहा कि अभी हमने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का कोई फैसला नहीं किया। साफ वो ये कहते हैं कि ये फैसला हमने नहीं करना, ये तो स्पीकर साहब ने करना है। आज भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी तो हमने एक मरतबा फिर पूछा, जो वज़ीर इत्तलात थे और बाकी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यही तो असल बात है कि हम सस्पेंस रखेंगे। तो अगर आज भी इजलास का नोटिफिकेशन ना हुआ और कल भी नोटिफिकेशन ना हुआ, यानी संडे को भी ना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर ये है कि 21 तारीख को अचानक आधे घंटे के या घंटे के नोटिस पर अचानक इजलास का नोटिफिकेशन होगा और इजलास खदशा ये है या इम्कान है कि इजलास बुलाकर और उसको कोई मामूल की कार्रवाई करके, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, किसी मतवफ़ी रुकने कौमी असम्बली की फातह खानी करके मुलतवी कर दिया जाएगा, या फिर ये है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर एक ऑप्शन ये है कि इजलास होगा नहीं। तो ज़ाहिर जब ये सारी इतलात आ रही हैं कि 21 को इजलास होना है लेकिन इजलास नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो फिर अपोजिशन का उस पर रिएक्शन ये आया है कि हम कौमी असम्बली में जाएंगे। ज़ाहिर कौमी असम्बली में जाने से सरकार पार्लियामेंट को रोक नहीं सकता और फिर वहां धरना दे देंगे और उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा। साथ बिलावल साहब ने कहा कि फिर हम देखेंगे कि OIC का इजलास कैसे होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर OIC के इजलास की सेंसिटी और उसका तकद्दस हम सबको अजीज है और हुकूमत को भी अजीज है और अपोजिशन को भी अजीज है, तो ये मामला जो है वाइंड अप हो जाना चाहिए। इजलास बुला लिया जाए, इजलास बुला के जो भी पहले दिन कार्रवाई होती है मामूल की वो करके इजलास एडजर्न हो जाएगा और उसके बाद 22, 23, 24 2-3 दिन जो ये जारी रहना है इजलास और उसके कबल पहले की जो कार्रवाई है और बाद की कार्रवाई है हो जाएगी। तो फिर मेरा ख्याल है ये तनाज़ा नहीं होगा। ये सारा मामला फंसा हुआ है इजलास की तलबी पर या तलब होने या ना होने के हवाले से जो सस्पेंस है उसकी वजह से। ठीक है, जरा रफत की तरफ चलते हैं। रफत, मुझे एक चीज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी गवर्नर साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट से कहा कि खान साहब के पास एक ऐसा तुर्क का पत्ता
پتہ ہے جو وہ OIC کے اجلاس کے بعد استعمال کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سچویشن کیا ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی یقیناً پریس کانفرنس میں ہوں گے اور سچویشن کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان پولیٹیشین سے آپ کی بات چیت بھی ہو رہی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسا ترب کا پتہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان ایک ترب کے پتے کی موجودگی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اقتدار میں آئے تھے 2018 کے بعد، اور وہی ترب کا پتہ ہے جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، لہذا مجھے اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں ان کا لب و لہجہ اور رویہ وہ اپنے لیڈر کی عکاسی کر رہے ہیں، بالکل شبیہ نظر آ رہی ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان کی، جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ تو ایک تحریک انصاف کا خاصہ ہے. میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا، جو آپ نے ایک بات کہی کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد میں گزشتہ رات جو سرگرمیاں رہی ہیں، جو سیاہ شیشوں والی گاڑیاں بنی گالا اور اسلام آباد کے درمیان دوڑتی رہی ہیں، اور جب ایک سچویشن ایسی بھی آئی جس میں ایک بہت اہم شخصیت نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، جس کے بعد وزیر اعظم کو بڑی مشکل سے آمادہ کیا گیا اور انہوں نے تھوڑی سی آمادگی ظاہر کی کہ وہ تیار ہیں. اس کے بعد ہی پھر یہ رابطے شروع ہوئے، اور اون چودھری جو وزیر اعظم کی خلوت اور جلوت کے ساتھی تھے، وہ تمام چیزوں سے وہ آگاہ ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ترک کے پتے کی بات اب سامنے آئی ہے. تو یقیناً ترک کا ایسا کوئی پتہ جو یا تو اون چودھری جانتے ہیں یا وزیر اعظم جانتے ہیں یا ان کے وزراء جانتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب کچھ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اب جو صورتحال، کیونکہ ان کے افساسیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے -1 والی بات، تو یقیناً سارا کنسنسس اسی پر جا رہا ہے. لیکن وزیر اعظم آمادہ اب بھی نظر نہیں آتے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجلاس نہ بلانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن رفعت صاحب، آپ -1 کی بات تحریک انصاف میں کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف تو ساری کی ساری کھڑی عمران خان کے اوپر ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں یا ابھی بھی ہم جب باہر جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. وہ تو نہ MNA کو دیکھتے ہیں نہ MPA کو دیکھتے ہیں، ایون کہ لوکل باڈیز میں بھی وہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو یہ چیزیں تو بہرحال -1 فارمولہ جو ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف میں ذرا کمپلیکیٹڈ ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب کے آگے تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوگا. بہرحال آپ نے جو ایک بات کی رفعت، یہ ترین گروپ کی، سلیم شیخ صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی. آپ نے صبح خبر بھی بریک کی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کوشش تو ہوئی ہے، درخواست کے انداز میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، تو اب تک مطلب کافی گھنٹے گزر چکے ہیں، تو کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے؟ جی ابھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب جب حکومت کو معلوم ہو گیا ہے کہ کافی جو ہے پانی سر سے گزر چکا ہے، تو رابطے شروع کر دیے گئے ہیں. 2 وفاقی وزراء نے رابطے کیے ہیں ترین گروپ سے، ایک صوبائی وزیر جو ہیں وہ بھی رابطہ کر کے گئے ہیں، اور کافی لمبی جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن ترین گروپ ابھی تک اسی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو پنجاب میں مائنس بزدار ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو گروپ کا تمام فیصلہ ہے وہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں وہ جہانگیر ترین کریں گے، اور جہانگیر ترین سے جب ہمارا رابطہ ہوگا تو پھر ہم آگے بتا دیں گے. لیکن حکومت ابھی بھی پر امید ہے، خاص طور پہ پنجاب کے جو وزیر گئے تھے ڈاکٹر مراد، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز میں جو ہے مزید رابطے کا سلسلہ ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن حکومت جس طرح اپنے کارڈ اب شو کر رہی ہے اور رابطے کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے. سلیم، آپ صبح اون چودھری سے بھی ملے ہیں. سلیم، آپ صبح اون چودھری سے بھی ملے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے، اور رفعت نے جس طرح بات کی کہ اون چودھری بہت امپورٹنٹ کردار رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی کردار دوبارہ سے استعمال ہو سکتا ہے نا دوریاں دور کرنے میں؟ جی، اون چودھری سے میری آج تو نہیں ملاقات ہوئی، 3 دن پہلے ہوئی تھی جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر جب یہ ان کا کٹ ہوا تھا. لیکن اون چودھری جو ہیں وہ واقعی عمران خان کے بہت قریبی رہے ہیں، اور ان کی جہاں تک اسیس تھی پارٹی میں کسی بھی شخص کی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسیس نہیں تھی. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک جو ہے وہ ان کا جو ہے بنی گالا میں داخلہ بند کر دیا گیا. پھر وہ پنجاب سے جو ان کو دیا گیا تھا ایک مشیر، وہ بھی عہدہ واپس کر دیا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اون چودھری کو وہ غصہ بھی ہو.
ٹھیک ہے بہرحال یہ تو چونکہ سلسلہ جاری ہے تو اس پر ہم بحث کریں گے بعد میں بھی، آنے والے پروگراموں میں بھی. تھوڑا سا بلوچستان کی طرف چلتے ہیں. مجیب، یہ جو میں نے 20 لوگوں کا ذکر کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی بڑا کردار ادا کر سکیں گے بلوچستان کے؟ جی بالکل فرزانہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ 20 ووٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں. متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جو کھلے عام اس وقت ساتھ دے رہے ہیں ان میں JUI کے 5 ہیں، BNP کے 4 ہیں، جبکہ ایک آزاد رکن اسلم بھوتانی ہے، ان کی طرف سے بھی بات چیت چل رہی ہے متحدہ اپوزیشن سے، تو اب شاید وہ بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے. تو 10 ووٹ تو یہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. 6 ووٹ ہیں جو باپ پارٹی کے ہیں، اور باپ پارٹی جو ہے فیصلہ تو کر چکی ہے لیکن اس کا اعلان نہیں کر رہی. وہ اسی وجہ سے جس وجہ سے مسلم لیگ کاف یا MQM کھل کے اعلان نہیں کر رہی، وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی معاملات کلیئر ہو کے وہ بھی اپوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. اس کے علاوہ JWP کا ایک رکن ہے شاہزین بگٹی، وہ اس طرف ہی جائیں گے جس طرف حکومت بن رہی ہوگی، کیونکہ ان کے معاملات بلوچستان سے ریلیٹڈ ہیں اور حکومت میں رہ کے ہی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو سچویشن ہے وہ زیادہ فیوریبل ہے متحدہ اپوزیشن کے لیے. جو PTI ہے اس کے 3 ارکان ہیں بلوچستان سے، جن میں ایک ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ہیں، ایک خان محمد جمالی ہیں نصیر آباد سے، اور ایک ان کی خاتون رکن ہے. تو ان کی طرف سے تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ وہ کوئی منحرف ہونے جا رہے ہیں یا وہ ساتھ کھڑے عمران خان کے. تو جو باقی ووٹ 17 رہ جاتے ہیں وہ بہرحال اہم کردار ادا کریں گے، اور وہ بظاہر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ متحدہ اپوزیشن کے پلڑے میں ہی گریں. صحیح ہے. سچویشن ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے، جیسے کہ پختونخوا کی بھی ہم نے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے. پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نجم الدین نے آج 45 PTI کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران اسمبلی ہیں ان کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا کہ جناب یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم وفاق سے اور پنجاب سے نمٹ لیں گے تو پھر پختونخوا میں بھی کچھ بڑا اپسٹ دینے کی کوشش کریں گے. بہرحال آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ سارا کچھ دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک اشارہ ملا ہے کہ بنی گالا میں جو پھر سے ایک سیاسی بلکہ سیاست کا ایک مرکز آج بنا رہا کل رات سے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے. یہ چیز آج بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. ہم آنے والے اپنے پروگراموں میں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کو بھی ڈسکس کریں گے. فی الحال اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. طارق چودھری صاحب، رفعت سعید صاحب، سلیم شیخ صاحب اور مجیب احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنے جو شہر تھے اور صوبے تھے ان سے اپنا انپٹ دیا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.